اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا میثاقَ پختہ عہد وَإِذْ أَخَذْنَا میثاقَ اور جب ہم نے پختہ عہد لیا بنی اسرائیل سے لا تعبدون الا اللہ لا تعبدون تم عبادت نہ کرنا الا اللہ اللہ کے سوا تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا وبالوالدین احسانا اور ماں باپ سے احسان اور حسن سلوک کرنا وذی القربیٰ اور قرابت داروں سے والیتامیٰ اور یتیموں سے والمساکین اور مسکینوں سے یعنی والدین سے بھی قرابت داروں سے بھی یتیموں سے بھی مسکینوں سے بھی حسن سلوک کرنا وقولوا للناس حسنا اور تم کہنا لوگوں سے اچھی بات وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ اور نماز قائم کرنا وَآتُوا الزَّکَاۃَ اور زکوٰۃ دینا ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ پھر تم پھر گئے إِلَّا قَلِیلًا سوائے چاند ایک کے منکم تم میں سے ثم تولیتم الا قلیلا منکم اور پھر تم پھر گئے سوائے چند لوگوں میں گئے تم میں سے وانتم موردون اور تم پھر جانے والے ہو یعنی جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ اور رشتہ داروں یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہنا تو پھر چند شخصوں کے سوا تم سب اس عہد سے منہ پھیر کر پھر بیٹھے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 کا ترجمہ ہم نے پڑھا ہے۔ اس میں حکم دیا گیا ہے کہ معبودان باطل سے بچو۔ بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا اور چونکہ یہاں پہ بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کو ایک مثال لے کر کے کس کس وجہ سے کس کس نافرمانی کی وجہ سے کس کس غلطی کی وجہ سے ان پر عذاب آتے رہے اور وہ قوم جو اس وقت بہترین قوم بنائی گئی تھی اس کو اس کے اس عہدے سے یا اس مرتبے سے معزول کر دیا گیا اور اس کی جگہ امت المسلمہ کو کھڑا کیا گیا۔ یہ اسی چارج شیٹ کا ایک حصہ ہے کہ جو ہم پچھلی آیات میں پڑھتے آ رہے ہیں تو یہاں بھی یہ ذکر ہے کہ پختہ عہد اللہ نے اپنے چہیتی قوم سے اس وقت کی لیا کہ بھائی تم اس کی پابندی کرو اور پھر جب انہوں نے اس کی پابندی نہ کی تو پھر اللہ تعالیٰ کا اس قوم پر عذاب کی نوید سنائی۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے عہد باندھ کر اس کو توڑنا اور اس عہد کو سے پھر جانا جو ہے یہ بہت بڑی قابل اعتراض بات ہے اور اسی بات پہ اللہ تعالیٰ نے سرزنش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب پختہ عہد لیا تم سے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا یعنی شرک نہ کرنا والدین سے احسان کرنا قریبی رشتہ داروں سے یتیموں سے مسکینوں سے حسن سلوک کرنا اچھی بات کہنا لوگوں سے نماز قائم کرنا زکوٰۃ دینا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم چند شخصوں کے پاس ہم سب اس سے پھر گئے۔
اور تم ہو ہی منہ پھیر کر بیٹھنے والے، تو تم موردون، اور تم پھر جانے والے ہو۔ لہذا ان آیات سے ہم امت مسلمہ ہونے کی صورت میں یہ سبق لیتے ہیں کہ ہمیں وہ غلطیاں نہیں کرنی چاہیے جو غلطیاں بنی اسرائیل نے اپنے دور میں کیں، اور اس پر اڑے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہ ایمان اسی وجہ سے نہیں لائے کہ وہ اللہ کے احکام کے انکاری بھی ہے۔ تو اس آیت میں سب سے پہلی بات بندگی رب، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت، بندگی، پرستش مت کرو۔ اللہ نے اس بات کا عہد لیا ہے، اور انسان اس بات کا مکلف ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرے، کیونکہ اللہ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اس لیے انسان ہر صورت میں اللہ کا بندہ ہے، غلام ہے، اس کے حکم پہ چلنے والا ہے، اس کی بندگی کرنے والا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ انسان بار بار بندگی کو بھول جاتا ہے، اور اسی کو یاد کرانے کے لیے اللہ کے نبی آتے رہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ختم نبوت ہو گئی تو امت کے صالحین کی اور امت مسلمہ کے باقی سب لوگوں کی یہ ذمہ داری لگائی گئی کہ ایک دوسرے کو یاد کراتے رہے کہ اللہ کی بندگی کرنی ہے، تم اللہ کے بندے ہو، اس لیے اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنا تمہارے لیے ہرگز مناسب نہیں ہے۔ اس بندگی کا تعلق جس طرح عبادات سے ہے، اسی طرح معاشرت، معیشت، تہذیب، تعلیم، سیاست، حکومت اور ریاست سے بھی ہے۔ انسان کی کوئی حیثیت بھی ہو، اسے ہر صورت میں اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ اسے جس طرح اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں، اسی طرح اس کے احکام کے سوا کسی اور کے حکم ماننے، اللہ کے آئین کے سوا کسی اور کا آئین اختیار کرنے، اللہ کی عطا کردہ تہذیب کے سوا کسی اور کی تہذیب بوڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس لحاظ سے ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی اس حکم کے تحت اللہ کے اختیار میں آ جاتی ہے، اس میں کسی اور شخصیت یا نظام کے اتباع کی گنجائش نہیں رہتی۔ لہذا لا تعبدون الا اللہ میں ہماری ذاتی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک کے تمام مسائل آ جاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے حق کے بعد متصلاً وبالوالدین احسانا، اسلام نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے، اور بار بار تاکید کی ہے۔ حسن سلوک کے بارے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے مراد صرف والدین کی عزت و احترام اور ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا ہی نہیں، بلکہ ان کا حق ادا کرنا ہے۔ اگر کوئی اولاد اپنے والدین کی آؤ بھگت تو خوب کرتی ہے، اس کا نام احترام سے لیتی ہے، لیکن ان کی ضروریات اور ان کی دیکھ بھال کی فکر نہیں کرتی، تو اسے حسن سلوک نہیں کہا جا سکتا۔ حسن سلوک یا احسان تو حقوق کی ادائیگی سے بڑھ کر خدمت اور مربت کا نام ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ محض خالی باتوں سے کسی بھی انسان کو خوشی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ان کی خوشی تو بہرحال ان کی خدمت کرنے ہی سے ممکن ہے۔ لہذا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی ضروریات کا خیال کرنا، ان کے ساتھ ادب سے بولنا، اور ان کے سامنے ادب کا جو ہے زانو ادب جو ہے وہ ہر وقت رکھتے رہنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ پیار محبت سے بولنا، اور احترام قائم رکھنا، اور اپنی ذاتی ضروریات سے بڑھ کے ان کی ضرورت کا خیال رکھنا، یہ حسن سلوک اور احسان میں آتا ہے۔ اس آیت میں جو اگلا حکم دیا گیا ہے وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِینِ، یعنی قرابت جاروں، یتیموں اور مسکینوں سے حسن سلوک کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ حسن سلوک اور احسان میں احترام، شفقت
اور محبت کے جذبات بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس معاملہ میں محض زبانی اخلاق کوئی کافی نہ سمجھ لیا جائے، بلکہ صورت بنی اسرائیل میں تو فرمایا گیا کہ قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو۔ حق کیا ہوتا ہے؟ جو اگر آپ حق کسی کا ادا نہیں کریں گے تو بندہ گناہ گار ہوگا۔ حق جو ہے وہ آپ کا فرض اور اگلے کا حق۔ لہٰذا یتیموں، قریبی مسکینوں سے، یتیموں سے اور قریبی رشتہ داروں سے ان کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کا معاملہ کرنا چاہیے۔ قولوا للناس حسنا، یعنی لوگوں سے اچھی بات کہو، سلیقے سے بات کرو۔ انسانی فطرت ہے کہ ایک امیر آدمی بعض دفعہ یتیموں مسکینوں کی مدد تو کرتا ہے، لیکن ان سے خوشدلی سے پیش نہیں آتا، ان سے تبسم اور مسکراہٹ سے نہیں ملتا، ان کی عزت نفس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا۔ ان سے نصیحت اور محبت کی بات کرنا بھی ان کے حقوق میں سے ہے۔ مال خرچ کر دینا آسان، لیکن حاجت مندوں سے فاصلہ رکھے بغیر ملنا اور ان سے ان کی ضروریات کا خیال رکھنا اور ان کو ایسا احساس دینا کہ بندے کو ان کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ کسی چھوٹا آدمی ہے اور آپ کوئی بڑے آدمی ہیں، ان کے احساس پر ان کی چوٹ نہ پڑے۔ اس لیے معاشرے کی مضبوطی کے لیے اسے غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو عزت نفس دے کر باوقار بنایا جاتا ہے، اور جب یہ فاصلے مٹ جاتے ہیں تو معاشرہ غیر شعوری طور پر مضبوط اور توانا ہو جاتا ہے، طبقات مٹ جاتے ہیں اور اخوت اور محبت کا چلن عام ہو جاتا ہے۔ یہی ہیومن رائٹس ہے اسلام میں، یہی اسلامی معاشرے کی حسن ہے، اور انہی فطری احساسات کو توانا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ لوگوں کو صرف مدد ہی نہ کرو، بلکہ جب بھی ان کے ساتھ آمنے سامنا ہو تو ہمیشہ خندہ پیشانی سے اور شیریں لبی کے ساتھ ان کے ساتھ جاؤ، ان سے ملو، ان کے مجلسوں میں جاؤ، ان کی دعوتیں قبول کرنے کی عادت بناؤ اور آپس کو میں ایک دوسرے کو سلام کرنے میں پہل کرو۔ اور پھر فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ نماز اور زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایمان کی جاننے کے لیے اس کی عملی شکل متعین فرمائی ہے۔ یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ کا فرما بردار بندہ بننے کے لیے اس طرح حقوق اللہ کی ادائیگی ضروری ہے۔ نماز بھی پڑھو، زکوٰۃ بھی دو، اللہ کے ماں ساتھ کسی کو شریک بھی نہ کرو، اور جہاں جو فرمایا کہ لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ، یتیموں سے، غریبوں سے، مسکینوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ، والدین سے احسان کا معاملہ کرو، تو یہ حقوق عباد بھی اسلام میں ضروری ہے۔ لہٰذا ہیومن رائٹس کے چیمپئن آج جو غیر اسلامی لوگ بنتے ہیں، اصل چیمپئن ہیومن رائٹس کا اسلام اور اسلامی لوگ ہے۔ لوگوں کو اس کی مثال بننا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ سب سے پہلے ہیومن رائٹس اسلام میں ڈسکس ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر نہ صرف یہ کہ دنیا بلکہ آخرت کا بھی دار و مدار انسانی حقوق کی ادائیگی پر ہے۔ اور جو بنی اسرائیل کا متعلق فرمایا گیا کہ ثم تولیتم وانتم معرضون، یعنی چند شخصوں کے بعد تم سب اس سے منہ پھیر کر بیٹھ گئے، تو یہ آج کے مسلمان، بے عمل مسلمان کے لیے بنی اسرائیل کا یہ نقشہ کھینچا گیا ہے کہ آج کا بے عمل مسلمان جان لے، پہچان لے کہ خدا نہ خواستہ ہم اس کی تصویر تو نہیں بن رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ایمان اور ہم نے صالح والی زندگی اور نیک انجام اور اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری عطا فرمائے۔ میں وما علینا الا البلاغ۔